اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خانہ کعبہ کی بات کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں حاضری دینے کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو جسم سمیت جاتے ہیں نا خانہ کعبہ میں، کچھ لوگوں کی حاضری خانہ کعبہ میں روحانی طور پر ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہم پہلے ڈسکس بھی کر رہے تھے، روحانی طور پر بھی حاضری ہوتی ہے۔ اب خانہ کعبہ جو ہے نا، جو کعبہ شریف میں ہے، وہ عالم ناسوت میں ہے۔ یہ جو نیلے آسمان سے نیچے ہمیں جو جہان دکھائی دیتا ہے، جس میں تمام سورج، سیارے، گلیکسیز وغیرہ نا، یہ عالم ناسوت میں ہے۔ یہاں پہ انسان جسم سمیت جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی روح کو تیار کرتے ہیں، اللہ کا نور اپنی روح کے اندر جانے دیتے ہیں، اور جب روح اللہ کے نور سے منور ہو کے تیار ہوتی ہے تو پھر وہ جسم کی محتاج نہیں رہتی، وہ مراقبے کے ذریعے جسم سے نکلتی ہے۔ وہ اس خانہ کعبے کا طواف بھی کرتی ہے جو عالم ناسوت میں مکہ شریف میں ہے۔ وہ اس سے اوپر جہانوں میں بھی چلی جاتی ہے، عالم ملکوت میں، جہاں 7 جنت 7 جہنم ہے۔ اس سے اوپر عالم عنکبوت میں بھی چلی جاتی ہے۔ عالم عنکبوت وہ جہان ہے جہاں تمام روحیں ہیں۔ عنکبوت سے روح نیچے آتی ہے عالم ناسوت میں، اور اس جسم میں داخل ہوتی ہے۔ جب ہم نور کی طاقت دیتے ہیں نا، تو جسم سے نکلتی ہے، عالم عنکبوت میں جا کے کلمہ پڑھتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے۔ وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ انسان صحیح مسلمان ہے۔ حضرت سید سلطان پور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، عالم عنکبوت میں کلمہ نہیں پڑھانا تو کوئی پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں صحیح مسلمان ہے بھی صحیح ہے نہیں ہے۔ پھر وہی روح اس سے اگلے جہان میں جاتی ہے، عالم جبروت میں۔ عالم جبروت میں سدرۃ المنتہا سے پہلے ہے بیت المعمور۔ کیا ہے؟ بیت المعمور۔ بیت المعمور میں جا کے وہ روح ویسے جا کے طواف کرتی ہے، وہاں جا کے عبادت کرتی ہے، اور وہاں نوری فرشتے بھی ہیں جو جا کے وہاں طواف کرتے ہیں، اور حضرت انسان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کے طواف کرتا ہے بیت المعمور۔ اب میرے کچھ دوست تھے جو بیت المعمور میں گئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ بیت المعمور دکھائی کیسے دیتا ہے۔ وہاں جو حاضری ہوئی، وہاں انوار، نور، تجلیات اتنی تھیں کہ جو برداشت سے باہر تھیں، اور وہاں پہ جو تجلیات تھیں اور وہاں جو سچویشن تھی بیت المعمور کی، تو وہ ایسی تھی کہ کہتے ہیں جیسے چونٹی ہوتی ہے نا، چونٹی کھڑی ہو، چونٹی، اور چونٹی کے سامنے نا 12 فٹ کی چھت ہو، یعنی کہ چونٹی کے سامنے 12 فٹ کی چھت کتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ جو خانہ کعبہ ہے، اس کے مقابلے میں جو بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور کی شکل بھی بالکل ہو بہو ایسے ہی ہے، بالکل ہو، لیکن وہ نوری کعبہ ہے، وہ نوری کعبہ ہے، خدا کے نور سے بنا ہے۔ وہاں تجلیات، انوار حد سے زیادہ ہیں، جیسے کاؤنٹ لیس، بے شمار، جس کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ وہاں جا کے انسان کی روح جب عبادت کرتی ہے تو وہاں کے انوار اور تجلیات کو اپنے اندر ابزارب بھی کرتی ہے۔ وہ لیول، وہ چیز اور ہے۔ اور آپ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنی روح کو تیار کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا جو نیگیٹو لوگ ہوں گے نا، وہ اس کلپ کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے لو جی اب جسم سے جانا چھوڑ دو۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا، جسم ادھر جاتا ہے، روح کو تیار کیا نا، روح کو تیار، جسم کو تیار کرتے ہو ٹائم لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے، ویزا لگتا ہے، پھر جاتے ہیں، تو روح کو تیار کرنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ جیسے روح تیار ہوتی ہے تو بیت المعمور میں سیدھا جا کے وہاں طواف کرتی ہے، وہاں عبادت و ریاضت کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی روح بھی جا کے بیت المعمور میں، جو روحانی کعبہ ہے، روحانی کعبہ شریف ہے، جو خدا کے نور سے بنایا گیا ہے، وہاں پہ آپ کی حاضری ہو، تو روح کو تیار کریں، روح کو نور منتقل کریں۔ اب روح کو نور ڈائریکٹ منتقل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قانون بنا رکھا ہے، قلب کے ذریعے سے خون، قلب کے ذریعے سے یہ نور ہے، یہ روح تک پہنچتا ہے۔ نور قلب میں ہوتا ہے، وہی نور خون میں، خون سے نسوں میں، نسوں سے پھر روح تک جاتا ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے۔ روح تک نور پہنچانے کے لیے ذکر قلب کرنا پڑے گا، کم سے کم اپنی دل کی دھڑکن کے ساتھ ذکر کریں، دل کے اوپر تصور کریں، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اسی قلب کا نور ایک دن آپ کی روح تک بھی پہنچے گا، اور روح تیار ہو کے بیت المعمور پہ بھی چلی جاتی ہے۔ کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اگر قلب زندہ ہو جائے، قلب اللہ اللہ کرنے لگ جائے،
تو 2 مہینے کے اندر اندر قلب کا نور روح تک پہنچ جاتا ہے، جس سے روح تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آزما کے دیکھیں، جو چاہتے ہیں کہ بیت المعمور میں جائیں، جو چاہتے ہیں کہ روحانی کعبے میں جائیں، تو اپنی روحوں کو تیار کریں۔ روح کو تیار کرنے کے لیے ذکر قلب کریں، ہر وقت دل کی دھڑکن میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الله